SIFC میں چونکہ اب پاکستان کی آرمڈ فورسز اپنے ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ کے ساتھ ریپرزینٹڈ ہیں، تو ان کے پاس اس متعلقہ ڈومین کی یعنی اکنامک مینجمنٹ کی یا FDI کو لانے کے لیے کون سی ایسی ڈومین ایکسپرٹیز موجود ہے جس کی بنا پر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس سال کے وسط میں حکومت نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے نام سے ایک نیا ادارہ اسٹیبلش کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو FDI کو لانے کے لیے جن پروسیسز کو اسٹریم لائن کرنا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ تھے، اسپیشلی گلف کنٹریز، ان کو انکریج کیا جائے۔ پھر اس حوالے سے قانون سازی کی گئی، باڈی بنی، اور پرائم منسٹر آفس میں اس کا سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے، اور جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے اس وقت وہ اس کے سیکریٹری ہیں، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کے ممبر ہیں، اور اس میں مختلف لیولز کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ملٹری کے مختلف آفیشلز شامل ہیں، جس کا بنیادی مقصد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ آن دا میٹرز آف اکنامک مینجمنٹ وہ ایک پیج پہ آئے۔ جب SIFC کو لانچ کیا گیا، ہمیں جو نمبر بتایا گیا وہ $70 ارب کی سرمایہ کاری لانے کے لیے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ایک دن میں تو اس کا حصول ممکن نہیں ہے، تو پچھلے 5 مہینوں میں دیکھیں تو میں کہوں گا کہ شاید انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو اس کو ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے، اور اس میں مختلف جیو پولیٹیکل ریزنز بھی انوالو ہیں، اور اس کے اندر ہمارے جو میکرو اکنامک سچویشن ہے پالیسیز کی وہ بھی ابھی ایک کویسچن مارک ہیں۔ لیکن جو دوسرا ایک بڑا مقصد تھا SIFC کو بنانے کا، وہ پاکستان میں جو ڈوئنگ بزنس میں جو ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کیا جائے۔ اگر ہم ریسنٹ سٹیٹمنٹس دیکھیں SIFC سیکریٹریٹ سے جو آئی ہیں، اس میں انہوں نے ریگولیٹری اپروولز کی بات ہوئی ہے، جس میں ٹیلی کام سیکٹر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک رائٹ آف وے پالیسی کا اکثر ایک بہت پرانا مطالبہ تھا پاکستان میں IT ٹیلی کام سیکٹرز کے پرووائڈرز کی طرف سے، اس کو حل کر دیا گیا ہے، وہ پالیسی بن گئی ہے۔ ویزا پالیسی کے اندر SIFC کے بقول انہوں نے اس میں پیش رفت کی ہے، اور اب آسان ہو گیا ہے پاکستان میں بزنس ویزا کو آبٹین کرنا۔ ہمارے جو IT ایکسپورٹرز ہیں ان کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ جو ان کی ایکسپورٹس کا کچھ فیصد ان کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ریٹین کر سکیں اسٹیٹ بینک میں سبمٹ کرانے کے بجائے، تو اب 50% تک ان کو غالباً الاؤ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف سٹیپس ہیں SIFC کے ڈومین میں چلے گئے ہیں، اور وہ اس کو اپنی سکسیس کے طور پر کلیم کرتے ہیں۔ ایک بڑا تو مسئلہ یہی سامنے آیا ہے، جس پہ پرائم انسٹیٹیوٹ نے بھی ایک رپورٹ ابھی ریسنٹلی پبلش کی ہے۔ اسٹرکچرل ریفارمز کے بغیر اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ انڈر لائن جو ایگزمپشن ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، شاید یہ ممکن ہو کچھ ٹرانزیکشنز کی حد تک، لیکن جب تک آپ یہ انڈر لائن رولز نہیں چینج کریں گے تو اس وقت تک جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں گے۔ دوسرا جو بڑا کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی یا لیول پلینگ فیلڈ جو ابھی تک SIFC کی طرف سے سامنے آئی ہے کمیونیکیشن، پبلک کمیونیکیشن، اس میں واضح ہے کہ کچھ ممالک خاص طور پر گلف کنٹریز کو ہم پریفر کر رہے ہیں۔ تو اس پر ابھی IMF نے بھی جو اپنے ریسنٹ کمیونیکیشن میں بھی ایک کویسچنز اٹھائے ہیں کہ شاید کچھ کنٹریز کو زیادہ مراعات دے رہے ہیں، انسینٹیوز دے رہے ہیں، اور کچھ کنٹریز کو انسینٹیوز کم دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز نظر انداز کی گئی ہے وہ ہے ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم باہر سے آنے والے انویسٹرز کو ٹیکس معاف کر رہے ہیں، ہم ان کو امپورٹ ڈیوٹیز بھی ہم ان سے نہیں لے رہے ہیں، ہم ان کو اور طرح کی مراعات دے رہے ہیں، جس میں کہ ریکوڈک کے کیس میں کلاسیکل وہ سامنے چیزیں آئیں، تو پھر مطالبہ اب آلریڈی یہ زور پکڑ گیا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ جی آپ ہمیں بھی دیں۔ یہ ممکن نہیں رہے گا، یعنی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی بزنس آتا ہے تو وہ پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے آتا ہے،
اور ان کو کسی بھی قسم کی ٹیکس میں، امپورٹ ڈیوٹیز میں، ٹیرف میں مراعات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک اچھا بزنس انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، آپ پراپرٹی رائٹس پرووائڈ کریں، آپ ایک اچھا لیگل فریم ورک پرووائڈ کریں، اور لیٹ دا بزنسز کمپیٹ ود ایچ ادر۔ دیکھیں اس وقت ایک بڑا کرٹیسزم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی میں چونکہ اب پاکستان کی آرمڈ فورسز اپنے ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ کے ساتھ ریپرزینٹڈ ہیں، تو ان کے پاس اس متعلقہ ڈومین کی، یعنی اکنامک مینجمنٹ کی یا ایف ڈی آئی کو لانے کے لیے کون سی ایسی ڈومین ایکسپرٹیز موجود ہے جس کی بنا پر ان کو شامل کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ظاہر ہے نفی میں ہے۔ اور اس کے اندر پروفیشنل ایکسپرٹیز ہم نہیں لا سکتے کسی بھی حوالے سے، تو پھر خدشہ یہ ہے کہ یہ پورا جو نظام نیا تیار کیا گیا ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ سب سے جو اس کا مثبت پہلو ہے وہ ہے اکنامک سٹیبلٹی کا، کیونکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں یا فارن انویسٹرز ہیں، ان کا سب سے بڑا کرٹیسزم پاکستان کی اکنامک پالیسی کو لے کر کے وہ اکنامک سٹیبلٹی کا اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ ملٹری کا ایک رول رہا ہے، اور گورننس میں موجود ہے، سیکیورٹی پالیسی میں موجود ہے، فارن پالیسی میں موجود ہے، آگے بھی چلتا رہے گا، جو کہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن پریگمیٹکلی یہ رول موجود ہے۔ تو اب ایک چیز ایک آگے چلے گئی، اور اب وہ اکنامک پالیسی میں بھی ہم اس کو ایمرج ہوتا دیکھنے جا رہے ہیں۔ جو بزنسز کی طرف سے جو سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، لارج بزنسز نے ایس آئی ایف سی کو انڈورس کیا ہے، پاکستان بزنس کونسل جیسے اداروں نے اس چیز کو ویلکم کیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.